आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। रवां साल हासिल की गई कामयाबियों की बदौलत भारत को दुनिया भर में एक खुसूसी मकाम हासिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम में इज़हार ख्याल। मुल्क भर में क्रिसमस के त्यौहार पर जोश खरोश। गिरजाघरों में दिन भर ईसाई बरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में दी हाजिरी। साबिक वजीर आजम आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 98वें यौम पैदाइश पर शानदार खराज पेश। और मुल्क के शहरियों को 10 साल पहले जारी किए गए आधार से मुतल्लिक उनके दस्तावेजात अपडेट करने की मुतल्लिक अथॉरिटी की हिदायत। अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि साल 2022 के दौरान भारत ने हर मैदान में अपनी कुव्वत का मुजाहिरा किया है और इस साल की बहुत सी कामयाबियों ने भारत को दुनिया भर में खुसूसी मकाम दिलाया है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के एक और शुमारे में आज इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि 2022 ही वो साल रहा जिसमें भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत का दर्जा मिला। वजीर आजम ने कहा यही नहीं बल्कि मुल्क ने 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि इस बरस को एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की वजह से भी हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने हर घर तिरंगा मुहिम का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि अगले साल भी इसी तरह अमृत महोत्सव जारी रहेगा जिससे अमृत काल की बुनियाद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि इस साल भारत को ग्रुप 20 की सदारत भी सौंपी गई। वजीर आजम ने कहा कि सरकार 2025 तक टीबी के खात्मे के लिए काम कर रही है। उन्होंने अवाम से यह भी कहा कि वो मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे के लिए अपने मौज़ूआत और तजावीज़ पेश करें। उन्होंने लोगों को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज उस कार्रवाई के हवाले से तफसीलात दी जिनमें उड़ी के रामपुरा सेक्टर में हथलंगा इलाके में कल हथियारों और गोली बारूद की भारी खेप जब्त की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि फोर्सेस को मुख्तलिफ सुराग रसां एजेंसियों से खुफिया इतलात मिली थी कि इलाके में गुज़श्ता 2 हफ्तों से दरअंदाजी और हथियार जमा करने की कोशिशें की जा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल फौज और पुलिस अफसरों ने कहा कि इसी तनाजुर में मज़कूरा इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल कई मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां की गई, जबकि कल सुबह शुरू की गई तलाशी कार्रवाई जो तकरीबन 8 घंटे तक जारी रही थी में हथियारों की भारी खेप जब्त की गई। उन्होंने कहा कि जब्त किए गए हथियारों में 8 AK राइफलें, 24 मैगजीन, 500 से ज्यादा गोलियों के राउंड, 12 पिस्तौल, 24 पिस्तौल मैगजीन और गोलियों के 244 राउंड के अलावा 14 ग्रेनेड और दीगर काबिल एतराज मवाद शामिल था। बाकी खबरों से पहले लेते हैं एक वक्फा। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलमानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आवामी सरकार के वजूद में आने से ही अवाम को दरपेश मुश्किलात को दूर किया जा सकता है। हल्का इंतखाब कुपवाड़ा के पार्टी वर्करों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी सरकार से अपील की कि यहां साजगार माहौल कायम करने की पहल की जाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर जे मीर ने कहा है कि मरकजी व यूटी सरकार को यह वाज़ेह करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक कब बहाल किए जाएंगे और असेंबली इंतखाबात कब कराए जाएंगे। अनंतनाग जिला के शांगस नौगांव इलाके में पार्टी वर्करों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खोखले नारों और झूठे दावों से यहां के लोगों का कोई भला नहीं हुआ है। इधर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त कई तरह की मुश्किलात और मसाइल का सामना है जिनको यूटी इंतजामिया दूर करने में कामयाब नहीं हो रही है। श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर वर्करों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ असेंबली चुनाव मुनक्कद करने से लोगों को यह मौका फराहम होगा कि वो अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं ताकि उनके मसाइल और मुश्किलात का सद्जवाब हो। आजाद ने कहा कि अवामी सरकार ही लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मौसर इकदाम कर सकती है। अनंतनाग जिला के सलर पहलगाम इलाके में अपनी पार्टी के वर्करों का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। कन्वेंशन से पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने खिताब करते हुए वर्करों पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत व मुस्तहकम बनाएं। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की तामीर और तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली चाहती है। कन्वेंशन से पार्टी नायब सदर गुलाम हसन मीर समेत कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। दुनिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने कहा है कि यह बात इंतहाई हौसला अफजा है कि जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करना ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बात की मुतमनी है कि नौजवान लीडरों को माकूल और मुवाफिक सियासी माहौल दस्तियाब रखा जाए। तकरीब पर मारूफ सियासी कारकुन और ताजर
سجاد عالم نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ کرسمس کا تہوار آج پوری دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے عیسائی مذہب کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے موقع پر جشن کی صورت میں یہ تہوار مناتے ہیں۔ اس موقع پر لوگ کرسمس ٹری لگا کر چمکیلے کاغذ سے بنے ستاروں کے گلدائروں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کرسمس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس تعلیمات کو یاد کرتے ہیں اور سماج کی خدمت کرنے پر زور دیتے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی کرسمس کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں وادی کے گرجا گھروں میں خاصی چہل پہل رہی۔ کرسمس کے حوالے سے وادی میں اہم تقریب مولانا آزاد روڈ سری نگر پر واقع ہولی فیملی کیتھولک چرچ میں ہوئی، جہاں بڑی تعداد میں عیسائی مذہب کے لوگوں نے حاضری دے کر خصوصی دعائیہ مجلس میں شرکت کی۔ اس تعلق سے آل سینٹس چرچ، چرچ لین سری نگر اور دیگر گرجا گھروں میں بھی خصوصی تقریبات کا اہتمام ہوا۔ کرسمس کے تعلق سے سیاحتی مقام گلمرگ میں کیبل کار کارپوریشن کے اہتمام سے گنڈولا کے سامنے ایک پروگرام کا انعقاد ہوا۔ اس پروگرام میں کیبل کار کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر غلام جیلانی زرگر اور دیگر افسر موجود رہے۔ اس دوران سیاحوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام رکھا گیا تھا، جبکہ مختلف تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے اور کیبل کار کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے کرسمس کے تہوار پر عیسائی برادری کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے منگل کے روز ملک بھر میں صحت سے متعلق سبھی مراکز پر آزمائشی مشق منعقد کرنے کے سلسلے میں سبھی ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کا ایک مراسلہ بھیجا ہے۔ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریوں، پرنسپل سیکریٹریوں اور صحت سے متعلق سیکریٹریوں کو لکھے گئے اس خط میں صحت کے مرکزی سیکریٹری راجیش بھوشن نے کہا ہے کہ اس مشق کا مقصد کووڈ کے بندوبست کے لیے صحت سے متعلق سہولیات کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ سنڈے فار سری نگر پہل کے سلسلے میں سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج بوٹ مین کالونی اور کرسو راج باغ بنڈ سے متصل کچھ علاقوں میں خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت منعقدہ یہ مہم کارپوریشن کی چیف سینیٹیشن افسر نذیر احمد بابا کی نگرانی میں انجام دی گئی، جبکہ اس دوران کارپوریشن کے زونل سینیٹیشن افسر اور دیگر عہدیدار بھی موجود رہے۔ اس مہم کے تحت کارپوریشن کے صفائی کرمچاریوں نے ان علاقوں میں مختلف جگہوں پر جمع کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگایا۔ مراز رائٹرز اینڈ آرٹسٹس گلڈ نے ایک مقامی اخبار اور دیگر کے اشتراک سے صحافی، مصنف اور شاعر مرحوم مقبول ویرے کی تیسری برسی منانے کے لیے آج اننت ناگ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس دوران مختلف صحافیوں، شعراء اور مصنفوں نے مرحوم مقبول ویرے کی ادبی اور صحافتی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر ہفتہ وار ندائے مشرق کا مقبول ویرے سے منسوب خصوصی شمارہ بھی جاری کیا گیا۔ دوردرشن نیوز سے وابستہ محمد ادریس کے والد نسبتی غلام حسن کھانڈے اگمنہ کنزر میں علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ دوردرشن نیوز کے عملے نے آج ایک تعزیتی میٹنگ کے دوران محمد ادریس کے ساتھ ہمدردی و یکجہتی کا اظہار کیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ ادھر وادی کے ایک معروف تاجر حاجی غلام محمد ٹھٹرو مختصر علالت کے بعد آج صبح انتقال کر گئے۔ مرحوم کی اجتماعی فاتح خوانی 28 دسمبر بروز بدوار صبح 11 بجے ان کا آبائی قبرستان علمگری بازار سری نگر میں انجام دی جائے گی۔ ملک کے سابق وزیر اعظم آن جہانی اٹل بہاری واجپئی کو آج ان کے 98ویں یوم پیدائش پر خراج پیش کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح آن جہانی اٹل بہاری واجپئی کی یادگار سدیو اٹل پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ اور دیگر سینئر لیڈروں نے بھی سدیو اٹل جا کر سابق وزیر اعظم کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر ان کی یاد میں ایک دعائیہ تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ یاد رہے کہ اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش کو اچھی حکمرانی کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، تاکہ عوام کے اندر حکومت میں احتساب کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ اس سلسلے میں بہت سے پروگراموں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو خراج پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اٹل جی ایک قداور سیاستدان تھے، جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک ملک کی سیاست میں سرگرم حصہ لیا اور ہمیشہ ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو ترجیح دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اٹل جی ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ لوگوں کو تعمیر و ترقی کے مساوی مواقع دستیاب رہیں۔ لیفٹننٹ گورنر نے مہامانا پنڈت مدن موہن مالویہ کو بھی ان کے 161ویں جینتی پر خراج پیش کیا۔ ایل جی نے کہا کہ آن جہانی ایک ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قداور لیڈر بھی تھے۔ آن جہانی اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش کے حوالے سے بی جے پی نے سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری اور انچارج جموں کشمیر ترون چگ نے کہا کہ ملک کی اقتصادی ترقی اور لوگوں کی فلاح بہبود کے سلسلے میں آن جہانی اٹل بہاری واجپئی کا بطور کامیاب وزیر اعظم رول 21ویں صدی کے بھارت کے لیے ایک نقشہ راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اسی نقشہ راہ پر چلتے ہوئے ایک خوشحال اور باصلاحیت بھارت کی تعمیر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس موقع پر پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے بھی سابق وزیر اعظم کو خراج پیش کیا۔
بھارت کی منفرد شناخت سے متعلق اتھارٹی UIDAI نے باشندوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آدھار سے متعلق ان دستاویزات کو اپ ڈیٹ کرائیں جو 10 سال پہلے جاری کیے گئے ہیں۔ شہری اپنے آدھار پورٹل پر آن لائن دستاویزات اپلوڈ کر کے یا نزدیک کے آدھار سینٹر پر جا کر آف لائن طریقے سے اپنے آدھار کو اپ ڈیٹ کرا سکتے ہیں۔ پرانے شہر کے ایک نواحی علاقے میں آج رضاکار تنظیم ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز ایمپاورمنٹ نے سری نگر پولیس کے اشتراک سے ایک منشیات مخالف و جانکاری پروگرام نیز دستخطی مہم کا اہتمام کیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کے علاوہ محلہ کمیٹیوں، مسجد کمیٹیوں کے سربراہوں اور نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اس دوران شرکاء نے یہ عہد کیا کہ وہ منشیات کے استعمال کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں گے، جبکہ بڑی تعداد میں بچوں، نوجوانوں اور بزرگ شہریوں نے اس موقع پر منشیات مخالف دستخطی مہم میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ SSP سٹی نارتھ سری نگر راجہ زہیب نے اس موقع پر منشیات کے مضر اثرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بدعت کا کلا کما کرنے کے لیے ہم سبھی کو یکجٹ ہونا چاہیے۔ بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں جشن چلکلاں کے تحت CRPF کی 25ویں بٹالین نے آج ایک پروگرام کا اہتمام کیا، جس کا افتتاح بٹالین کے کمانڈنٹ راکیش سنگھ جون نے کیا۔ اس پروگرام میں مختلف اسکولوں اور کالجوں کے 150 سے زائد طلباء نے شرکت کر کے موسیقی، مصوری اور مباحثوں کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ پروگرام کے انعقاد میں CRPF کو انتظامیہ کمیٹی اور بیت المال کمیٹی کے سینئر ممبروں کے علاوہ مختلف مساجد کے ائمہ کا بھی اشتراک حاصل رہا۔ کھڑبنی کلگام میں JNK سپورٹس کونسل کے ملٹی پرپز انڈور ہال کی تعمیر مکمل ہونے پر علاقوں کے لوگ نے کافی خوشی محسوس کی۔ ان کا ماننا ہے کہ سہولت کی وجہ سے سرما کے دوران بھی کھیل سرگرمیوں کا چلن باقاعدگی کے ساتھ ہوگا اور کھلاڑی مختلف انڈور کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس انڈور ہال میں مختلف کھیلوں کے حوالے سے اعلیٰ معیار کا ساز و سامان دستیاب رکھا گیا ہے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم اس دوران وادی کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اوپر خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔